میں آپ کے سامنے خدمت خلق کی چند صورتیں اور چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، پیار محبت کے ساتھ اچھے اسلوب میں اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون ہے۔ اسے نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ دوسری چیز، اپنے کاروبار، زراعت وغیرہ میں کسی کو شریک کر لینا، اس کو حصے دار بنا لینا۔ تیسری چیز، کسی مسلمان بھائی کو نیک اور اچھا مشورہ دے دینا۔ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس آ گیا ہے، یہ میرے مقابلے کے اندر نہ آ جائے۔ کوئی دکاندار، اس سے کوئی ساتھی اسی کے کاروبار میں مشورہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کہتا نہیں ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ نہیں، اچھا مشورہ دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین خیر خواہی سکھاتا ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، پھر اسے اچھا مشورہ دیں۔ چوتھی چیز کہ کوئی بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو پتہ نہ چلے، اس کی لا علمی کی بنا پہ اس کا علاج کروا دیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دیں، پیاسا ہے اسے پانی پلا دیں، غریب ہے اس کی مدد کر دیں۔ یتیم ہے، غریب ہے، بچیاں ہیں، والدین کے پاس شادیاں کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، چپکے سے ان بچیوں کی شادی کروا دیں، مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے کاروبار شروع کرنا ہے، وہ آپ سے تعاون نہیں مانگ رہا، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، تو آپ بغیر سود کے اس کو قرض دیں، یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ لیکن یہاں پہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس کو قرض دیا جاتا ہے اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قرض کو واپس کرے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے، بعض مسلمان بھائی خیر خواہی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، قرض دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن واپسی پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو نے میرا ساری کھا لی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، خیر خواہی کریں بغیر سود کے، جتنی مدت کے لیے وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ شاید کہ وہ اس پیسوں سے کوئی خیر کا کام کر لیں اور آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے، لیکن جب تک آپ کے پیسے کسی اچھے کام میں لگیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، پڑھنے والا ہے لیکن غریب ہے، تو تعلیم کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، آپ اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح کوئی ننگے بدن والا بچہ ہے، ننگے جسم والا ہے، لباس موجود نہیں ہے، اسے لباس پہنا دیں، مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اور اسی طرح آج کل مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ درخت اور پودے لگائے جائیں، جس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر ایک فضا گرمی کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ کمی ہوگی، تو درخت اور پودے لگائیں، اس سے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی ہوگی۔ اسی طرح کوئی زخمی ہے، اس کی آپ مدد کر دیتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح کوئی بولا بھٹکا ہے، راستہ کھو چکا ہے، اس سے آپ اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو آپ کی سفارش کی ضرورت ہے، سفارش بھی جائز ہے، اور آپ اس کا وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کی سفارش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشفعوا فلتؤجروا، تم جائز سفارشیں کرو، اللہ رب العالمین جائز سفارش کے اوپر تمہیں اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ اسی طرح کوئی مظلوم ہے، حقدار ہے، تو اس مظلوم کو اس کا حق آپ دلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے آپ جو ہے وہ ہم سفر بن جاتے ہیں، ہمراہ بن جاتے ہیں۔ جہاں بھی ظلم کو دور کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے آواز اٹھانے کی، تو آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مظلوم کے مددگار بن جاتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا
پہنچاتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور ایک اور بات، یہاں پہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں۔ تعاون کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن میری یہ گزارش ہوگی، آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیا جائے تو وہ محنت کر کے ان پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پال سکتا ہے، ان کی اچھی پرورش کر سکتا ہے، تو بجائے اس کے آپ اس کو پیسے دیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوٹا سا کاروبار کروا دیں۔ کتنے پیسوں سے کاروبار ہوگا؟ ایک بھائی نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ ایک مانگنے والا مانگ رہا ہے، اس نے اس کو پیسے نہیں دیے بلکہ بوتلوں کے پانی کی بوتلوں کے 2 پیٹ اس کے پاس لا کے رکھ دیے کہ آپ اس کو بیچیں اور بیچ کے جو ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ جب آپ لوگوں کو ویسے ہی پیسے دینا شروع ہو جائیں گے، معاشرے میں فقیروں کی جو ہے وہ تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو فقیر نہ بنائیں، لوگوں کو ہنر مند بنائیں، کچھ پیسے دے دیں، سبزی کی ریڑھی لگا سکتا ہے، فروٹ کی ریڑھی لگا سکتا ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو فقیر بنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں کہ وہ کام بھی کرے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اس طریقے سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا وہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے گھر نہ ہوں، ہم بے روز نہ ہوں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم فقیروں والے جو ہے وہ حلیہ اختیار نہ کریں، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے، تب جا کے ہم حقیقی مومن بنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں، حقیقی ایمان ہمارے اندر آ جائے، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بن جائیں، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ سوچنا شروع کر دیں جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، خیر کا سوچتے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنی سوچ بھی اچھی کر لیں، اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں ہماری فکر سوچ اچھی ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل زمین پہ رحم کیا کرو، شفقت کیا کرو، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تم اہل زمین پہ رحم کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تم اہل زمین پہ رحم کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ تگودو کرو گے، کوشش کرو گے، کسی بھی طریقے سے آپ محنت کوشش کاوش کرتے ہیں، یرحمکم من فی السماء، جو ذات آسمانوں میں ہے وہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے رحمت کا سامان بننا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیواؤں کی خبرگیری رکھتا ہے، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اگر وہ آدمی گھر کے اندر بھی موجود ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اللہ ایسے آدمی کو جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ
کہ لوگوں میں سے بدترین وہ ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے قیامت والے دن وہ آدمی سب سے بدترین ہوگا من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی بد زبانی کی وجہ سے، فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا آدمی سب سے بدترین ہے۔ بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دیں جو لوگوں کے لیے خیر کی چابیاں بنتے ہیں، نفع کا سامان سوچتے ہیں، ان کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔